مشہور شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، وہ ہے بہادر شاہ ظفر۔ آج ہم ان کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ اس سے پہلے یہاں سبھی بیٹے حاضرین ناظرین کو میرا سلام۔ ابو ظفر نصیر الدین صدیقی بہادر شاہ ظفر سلطنت مغلیہ کے آخری بادشاہ پر ہم اظہار خیال کریں گے۔ میں انہی کے شعر سے اپنا مضمون شروع کرتی ہوں۔ پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، اسے آہ دامن باد نے سر شام ہی سے بجھا دیا۔ کہی تھی شبِ تے گر گر شمع رو رو کر، وبال سر پر میرے تاج زر بنا دیا۔ یہ انگریز حکومت کا جاہو جلال، یہ سلطنت برطانیہ کا اقبال تھا، یہ عدالتوں کی داروگیر کا اندیشہ، تاجرات ہند کی سخت گری کا خطرہ تھا کہ بہادر شاہ کو اپنے ہم وطنوں نے بالکل فراموش کر دیا۔ مرحوم نے قید فرنگ کی مصیبتیں جھیلی، جلا وطنی کے احلام برداشت کیے، حسرتوں و بے کشی کی موت نصیب ہوئی۔ نہ کول ہو نہ پھول ہو نہ میلا رہے، میرا مردہ سب سے اکیلا رہے۔ لیکن بر اعظم ہندوستان کے کسی باشندے کو صدائے احتجاج بلند کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ خاتم السلاطین بھی تھے اور عالم بھی تھے اور صوفی بھی، قوم پرست بھی تھے اور عدالت شوار بھی۔ دشمنوں کی تہمت تراشی یا پیرانے سالی کی ایک اجتہادی غلطی نے تمام کمالات پر پانی پھیر دیا۔ 1857 کی فتنہ انگیز سرکار سے گمنامی کا خلط ملا۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے وقت بہادر شاہ 82 سال کے تھے جب ان کے چاروں بیٹوں مرزا غلام، مرزا خلیل سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ کو قید کر لیا گیا۔ میجر برٹش نے چاروں شہابزادوں کا سر قلم کر کے ان کا خون چلو سے پی کر ہندوستان کو آزاد کرنے والوں کی چاہ رکھنے والوں سے جنگ و بغاوت کا خطرناک پیشیانہ عہد جاری رکھا۔ اس ضعیف باپ کے سامنے جب ان چاروں بیٹوں کے سر رکھے گئے، ناشتے کے لیے پیش کرے گئے، اس ضعیف باپ کے دل کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو ہاتھ میں لے کر درد بھرے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، تیموری شہزادے اسی طرح سرخ روح ہو کر اپنے باپ کے سامنے آیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادوں کے دھڑ کو کوتوالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ بہادر شاہ جو سلطنت مغلیہ کے آخری بادشاہ تھے، جنہوں نے 1837 سے 1857 تک حکومت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، انگریزوں نے ان پر حکومتی مجرم اور فوجیوں کے قتل کا مقدمہ چلایا، ان کو مجرم قرار دیا اور جلا وطنی کا جرمانہ دیا۔ اکتوبر 1858 میں انہیں زندگی بھر کے لیے رنگون بھیج دیا گیا۔ اس طرح ایک محب وطن نے ملک سے دور رہ کر ملک کی آزادی کے لیے خود کو قربان کرتے ہوئے اپنے قلم و خون سے ملک کی آزادی لڑائی کو جاری رکھا۔ کبھی لہو سے بھی تاریخ لکھنی پڑتی ہے، ہر ایک مار کا باتوں سے سر نہیں ہوتا۔ اس محب وطن کی صرف یہ خواہش تھی کہ اسے اپنے وطن میں دفنایا جائے، لیکن اس بد نصیب کی یہ خواہش تک پوری نہ ہو سکی۔ اس کے دل کا یہ عالم تھا کہ اس نے اس کو اس شعر میں بدلا۔ وہ شعر میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو چمن خزاں سے بگڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔